بار دیگر نعرے سے سجاد کا جب یاد ملالا سجاد کا جب یاد ملالا رونا مجھے اس وقت کمالا حیوان کو دیکھ کر چھری کے نیچے کہتے تھے کہ بابا کا خیال آتا ہے سجاد کا سلام کی چند اشعار ہدیہ سماعت ہیں. ایک دفعہ بآواز بلند نعرے صلوات. زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان توق زنجیر میں وہ عابد بیمار
گئی خاک میں سب شام کے دربار کی شان تو زنجیر زینب خستہ جگر یہ تیرے خطبوں میں اثر تیرے لہجے میں وہی حیدر کرار کی شان طوق زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان کتنے روخ ایک ہی جلوے کے ہیں آئے نام میں بچے بچے پہ آیا احمد مختار کی شان طوق زنجیر نہر پر آج بھی قبضہ ہے میرے غازی کا نہر پر آج بھی قبضہ ہے میرے غازی کا دیکھ لو فوج حسینی کے علمدار کی شان طوق زنجیر میں حشر تک اٹھنا سکے گا کبھی بیعت کا سوال حشر تک اٹھنا سکے گا کبھی بیعت کا سوال ہے حسین ابن علی یہ تیرے انکار کی شان طوق زنجیر میں سورہ فاتحہ نظر شہداء و اسیران کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمین ایک سورہ فاتحہ کی اور مزید گزارش ہے آپ لوگوں سے. محمد اکبر زیدی ابن ابوالقاسم زیدی، شاہد رضا نقوی ابن غلام اکبر نقوی،
محمد اختر زیدی ابن محمد اکبر زیدی، نایاب فاطمہ نقوی بنت اظہار الحسنین، محمودہ بیگم بنت ظہیر الحسن، شاہجہاں خاتون بنت شاہد رضا نقوی، زبیدہ خاتون بنت محمد اکبر زیدی، اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیں. شہداء کو شامل فرماتے ہوئے سورہ فاتحہ. امام آئے مصلی پہ اور پڑھی وہ نماز کہ جس کے بعد تھی حد وصال ناز و نیاز، ہر ایک ذکر طویل اور ہر ایک سجود دراز، پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نواز، پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نواز، مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ طاعت ہے، یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے، یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے، ہوئی تمام جو آخر نماز جان رسول، دعا و حمد کے لب چومتا تھا حسن قبول، دیا جو شکر کے سجدے کو حق کی یاد میں تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول، تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول، اٹھے جو روتے ہوئے کوچ کر گئے سجا، کہا حسین حسین اور مر گئے سجاد، کہا حسین حسین اور مر گئے سجاد، اٹھائی دوڑ کے باقر نے لاش رو کر، تمام بیویاں ماتم میں پیٹنے لگی محلے بنی ہاشم میں غل مچا گھر گھر، اٹھا جہاں سے آزادار سبت پیغمبر، اٹھا جہاں سے آزادار سبت پیغمبر،
چھوٹا وہ آل سے جو آسرا تھا غربت کا، بجھا چراغ شہ کربلا کی تربت کا، بجھا چراغ شہ کربلا کی تربت کا، اٹھا جنازہ بیمار کربلا، افسوس سوئے بقیع مسافر رواں ہوا، افسوس ہر ایک پسر نے امامہ پٹک دیا، افسوس یہ سر کو پیٹ کے باقر نے دی صدا، افسوس یہ سر کو پیٹ کے باقر نے دی صدا، افسوس حرام کو چھوڑ کے جاتے ہیں یوں کہیں بابا، یہ سب روحم میں سجا تو نہیں بابا، یہ سب روحم میں سجا تو نہیں بابا، وہ قید ظلم مجھے آج تک نہیں بھولے، وہ شام کوفے کے بازار اور وہ آل نبی رسان میں لٹکے تھے جو ننھے ننھے دو قیدی، وہ ایک میں تھا اور ایک میری نیم جان پوپی، وہ ایک میں تھا اور ایک میری نیم جان پوپی، نبی سے خلد میں یہ غم تمام کہہ دینا، سکینہ بی بی کو میرا سلام کہہ دینا، نبی سے خود میں یہ غم تمام کہہ دینا، سکینہ بی بی کو میرا سلام کہہ دینا، سکینہ بی بی کو میرا سلام کہہ دینا، امام مومنین، آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے محمد اکبر زیدی ابن ابو القاسم زیدی، شہید رضا تقوی ابن غلام اکبر تقوی، محمد اختر زیدی ابن محمد اکبر زیدی، نایاب فاطمہ تقوی بنت اظہار الحسین، محمودہ بیگم بنت ظہیر الحسین، شاہجہاں خاتون بنت شاہد رضا نقوی، زبیدہ خاتون بنت محمد اکبر زیدی، اور اس میں اپنے تمام مرحومین محبان محمد و آل محمد کو بھی شامل کر لیں۔
مومنین، آج یہ جو مجالس کا 5 روزہ سلسلہ چل رہا تھا جس سے مولانا ممتاز علی صاحب خطاب فرما رہے تھے، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ آج مجلس کے بعد انشاءاللہ شبیہ تابوت امام زین العابدین برآمد ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نظر کا بھی انتظام ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس میں شرکت کریں۔ 4 سفر کو یہاں پہ حضرت سکینہ کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہوگی اور خواتین کے پورشن میں وہاں پہ حضرت سکینہ کا تابوت برآمد ہوگا انشاءاللہ۔ اور کل سے جو مجالس شروع ہو رہی ہیں ان کا بھی ٹائم یہی رہے گا اور اس سے انشاءاللہ 4 دن تک علامہ جاوید جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور ہم ادارے کی طرف سے مولانا ممتاز علی صاحب کے بہت تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے 4 دن تک یہاں پہ ہم لوگوں کو فیضیاب کیا اپنے علم سے۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نکلے گا نا بعد میں اس کے بعد ماتم محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات محمد. آج شریعت تعبد بھی ہے اور نظر کا اہتمام بھی ہے ماشاءاللہ. خداوند عالم تمام مومنین کو جزائے خیر دے، اور توفیق تو اس نے دی ہی ہے، تبھی آئے ہیں، تبھی پروگرام ہو رہا ہے. توفیقات میں مزید اضافہ کرے، یہ مانگتے رہنا چاہیے پروردگار عالم سے. دعا میں پڑھتے ہوں گے آپ کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، ہے نا؟ پالنے والے ہم کو اطاعت کی توفیق عنایت فرما. طاقت تو اطاعت کی ہے، توفیق چاہیے. جن میں پیسہ ہوتا ہے آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے، مگر توفیق نہیں ہوتی. اللہ نے توفیق تو دی ہی ہے،
توفیق میں مزید اضافہ فرمایا، کہیں کنٹینیو رکھے اس توفیق کو، بیچ سے کہیں سے کٹ نہ ہونے پائے ہو. اگر لائن ادھر سے کٹ ہو گئی تو پریشانی ہو جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی ہے، آج کچھ آنے والا نیا مجمع ویسے تو سن ہی لیتے ہیں لوگ، اب تو ایسا سلسلہ ہو گیا کہ گھر بیٹھے کہیں بھی لوگ سن لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک عنایت پروردگار عالم ہے. آج کے زمانے میں یہ بھی ایک عنایت پروردگار عالم ہے، گھر بیٹھے ہوئے بہت ساری تقریریں آپ سن لیتے ہیں. ورنہ پرانے زمانے میں ہم لوگ جانے کہاں کہاں کا سفر کر کے کیسے کیسے پہنچتے تھے تقریریں سننے کے لیے، اور دھوپ میں اور گرد و غبار میں اور گرمی میں اور سردی میں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے، لیکن حضور حاضر ہونا ضروری ہے. اس کو یاد رکھیے گا، لاکھ انٹرنیٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے مگر حاضر ہونا ضروری ہے سب کا. اس لیے کہ یہ طریقہ ہم نے بنا لیا اور اپنا لیا کہ ہم نیٹ پر یا ویڈیو سے یا اس سے سن لیتے ہیں بیٹھ کے، مگر معصومین نے وہی طریقہ پرانا والا رکھا ہے 1400 برس پہلے والا. وہ نیٹ پر نہیں دیکھتے، جا کے وہ آ کے بیٹھتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہو جائے گا. اس فرش پر بیٹھنے کو معمولی نہ سمجھیں آپ. گھر بیٹھے بیٹھے تو ہم انڈیا میں سن لیں گے یہاں کی مجلس، اور کہیں سے کہیں سن لیں گے، لیکن جب بچھا دیا فرش آپ نے تو آئے. تو اب یہ سوچئے، اپنی قسمت پر ناز کیجئے، فخر کیجئے کہ کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ادب سکھایا ہے، بچوں کو لاؤ بٹھاؤ، اسی لیے کہ با ادب مجمع بنے. تو دیکھیے دنیا والوں میں سے جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے آئیں گے اور ایسے جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اور کسی سے ملنا ہو تو کتنا وقت دینا پڑتا ہے، اور کیا کرنا پڑتا ہے، اور کیا کرنا پڑتا ہے. اور وہ بھی چند منٹ کا وقت دیتا ہے، وہ زیادہ نہیں دیتا. وہ 5 منٹ اگر کوئی بڑا آدمی دنیا کا مل لے تو 50 جگہ جا کے بیان کریں گے آپ صاحب 5 منٹ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے کہ نہیں. بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے بعد 5 منٹ بھی اگر آپ کو مل گیا، کسی ملک کے پریزیڈنٹ سے، کسی بڑے سیکرٹری سے، کسی سے، تو وہاں کے دوستوں کے درمیان فخر کرتے ہیں ہم کہ صاحب وہاں کہاں فرصت ملتی ہے. 5 منٹ انہوں نے ٹائم دے دیا صاحب، اور ہم سے 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا مگر وہ 7-8 منٹ بیٹھے رہے ہمارے لیے. یہ فخر آدمی کرتا ہے. یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ جب تک آپ ذکر کرتے رہیں گے، آپ پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مگر جس کا ذکر چھیڑا ہے آپ نے وہ پابند ہے. جب سے شروع کیا آپ نے یہاں سے، میں بھی نہیں آیا تھا، ابھی میں بھی لیٹ ہو گیا نا، لیکن وہ پابند ہیں تو سن تو لیتے ہیں سب. میں نے آیت بھی کچھ اس طرح کی پڑھی ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں جو کچھ تم نے پیش کیا، جو تم کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں. کوئی عمل کیا ہم نے لکھ لیا، نماز پڑھی ہم نے لکھ لیا، روزہ رکھا ہم نے لکھ لیا، برا کام کیا تب بھی لکھ لیا ہم نے، 2 پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہم نے لکھ لیا، جو کیا تم نے ہم نے سب لکھ لیا. یہی نہیں لکھا، ایک اور چیز ہے، عمل خالی نہیں لکھا، وہ آثارہم، اور آثار عمل لکھا ہم نے. ایک ہے عمل اور ایک ہے اس کا اثر. ہر عمل کے بعد ایک اثر ہوتا ہے. عمدہ حلیم ملے کھا لیجئے، 2-3 بریانی ملے کھا لیجئے، آپ کھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ 15 منٹ کھا تو لیا، یہ تو عمل ہوا آپ کا. اب جو بریانی کھا لی تو لگی نیند آنے. اب جو حلیم عمدہ کھا لیا تو پیٹ بھر گیا خوب، تو اونگ آنے لگی. تو 10 منٹ عمل تھا،
لیکن عمل جتنا دیر کا ہو اتنی دیر کا اثر بھی ہو ضروری نہیں ہے. اثر لمبا بھی ہو سکتا ہے. کھائی تھی 10 منٹ میں بریانی اور سوئے 2 گھنٹے. غور کر رہے ہیں؟ میں دوڑ کے آیا، مثال جب دوڑ کے آیا میں تو میں دوڑا تھا 5 منٹ، تیز دوڑا تھا. جب یہاں آیا تو 10 منٹ تک ہانپتا رہا. دوڑ کتنی دیر ہوئی؟ 5 منٹ. ہانپتا کتنی دیر رہا؟ 10 منٹ. کسی نے جوانی میں بہت سگریٹ پی تھی، ڈاکٹر نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا اس نے. تو 10 سال سگریٹ پی تھی. اب جو چیک کرانے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کیا آپ سگریٹ پیتے؟ میں لگا پیتا تو نہیں ہوں میں تو چھوڑ چکا کب کا. کتنے سال پہلے چھوڑا تھا؟ 20 سال پہلے، 10 سال پہلے. تو مگر پیا تو ہے آپ نے؟ کہا ہاں پیا ہے. تو 10 سال وہ عمل تھا اور اثر اس کا 20 سال رہا. تو جو کرے نہیں، عمل ہوتا ہے تھوڑے لمحے تک مگر اثر رہتا ہے دیر تک. عمل کی مدت کم ہوتی ہے مگر اثر کی مدت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میں عمل بھی لکھتا ہوں اور اثر بھی لکھتا ہوں. ماشاء اللہ وہاں سامنے مجمع ایسا ہے کہ محسوس کر رہا ہوں جیسے میں حیدرآباد میں یا کراچی میں پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ. صلوات پڑھنے کو تو اور محمد والے محمد. وہ خوبصورت چہرے اور بادب چہرے، اسے کہ سیکھا ہے اپنے طریقہ. تو عمل رہا 10 منٹ کا، اثر رہا آدھے گھنٹے کا. کبھی کبھی عمل کی مدت بہت کم ہوتی ہے اور اثر کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے. کربلا کا واقعہ کتنے دن کا ہے؟ کتنے دن کا بھائی؟ کربلا کا واقعہ کتنے دن کا ہے؟ 1 دن کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے نا. کربلا کا واقعہ چند گھنٹوں کا ہے. چند گھنٹوں میں ساری قربانیاں پیش ہو گئی. چند گھنٹوں میں 72 قربانی پیش ہوئی. یہ تو ہے عمل. 72 قربانی پیش ہوئی اور قیامت تک کے لیے اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی تمام انسانوں کی زندگی بن گئی. یہ ہے اثر کربلا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ اثر کربلا. عمل کی مدت چند دن ہوتی ہے، اثر کی مدت زیادہ ہوتی ہے. دنیا والے عمل دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ عمل بھی دیکھتا ہے، اثر بھی دیکھتا ہے. ہم نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی مثال کے طور پر، تو میرا عمل 1 گھنٹہ ہے اور بس. اب بیانات شروع ہوئے، اب آپ کچھ نہیں پڑھا. کسی نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ وہ مولوی نے کلیجہ نکال کے رکھ دیا اور تم کہہ رہے کچھ نہیں پڑھا. اس کے 2 ایفیکٹ ہوئے، 2 اثر ہوئے. جس کو پسند آیا اس نے اچھا کمنٹ پیش کیا، جس کو نہیں پسند آیا اس نے برا کمنٹ پیش کیا. عمل کیا میں نے 1 گھنٹہ اور کمنٹ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 دن ہوتے رہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر جگہ ہوتا ہے. ہم کتنی اچھی پڑھیں 2 طرح کے کمنٹ تو آئیں گے ہی. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب 1 گھنٹہ ہم آئے سوچ کے کچھ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملا. کوئی کہے گا صاحب کیا بات کرتے ہو، اس نے تو کلیجہ نکال کے رکھ دیا، تم کو کچھ نہیں ملا. یہ کئی دن تک سلسلہ چلتا رہے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں جب جب یاد آئے گی بات، جب یاد آئے گی بات، اس تقریر کا اثر ہوتا چلا جائے گا. معلوم ہو 2 باتیں ہیں، ایک مدت عمل اور ایک مدت اثر. اب آپ کو اس کی قیمت دینی ہے، عمل کی جزا دینی ہے، تو کس پر دیں گے آپ؟ مدت عمل پر دیں گے یا وسعت اثر پر دیں گے؟ آپ کس پر جزا دیں گے؟ مدت عمل جو ہے وہ تو قلیل ہے. ایک بلڈنگ بنی 2 سال میں بن کے تیار ہو گئی،
तमाम मजदूरों को पेमेंट दे दिया आपने, बना दिया उसने, वो चले गए अपने अपने घर, मगर बिल्डिंग 200 साल तक रही। मजदूरों ने 2 बरस काम किया, लेकिन बिल्डिंग जो खड़ी हुई और मजबूत खड़ी हुई तो 200 बरस तक रही वो। तो अमल, मुद्दत अमल क्या है? 2 साल पेमेंट दे दिया आपने, वो सब चले गए अपने अपने घर, लेकिन मुद्दत असर 200 साल। 200 साल जितना लंबा, जितनी लंबी मुद्दत होगी असर की परवरदिगार आलम की बारगाह में, उतना ही अजर है। अमल का भी असर है और असर का भी असर है, अमल का भी अजर है और असर का भी अजर है, दोनों का अजर है। अब आप तवज्जो करें, अली 1 रात सोए, बहुत ज्यादा देर नहीं सोए, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितनी बड़ी रात हुई हो अरब में, अली 1 रात सोए। अगर मोहम्मद को न बचाते तो क्या असर होता, बच गए तो क्या असर हुआ? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर न बचते तो क्या असर होता, और बच गए तो क्या असर हुआ, है ना? जब यहां तक आपको पहुंचा दिया आपका अज़ान आलिया को, तो जरा एक कदम और आगे बढ़ के सोच लें आप। अली 1 रात सोए, पैगंबर ने सुलाया कि सो जाओ, पूछा क्या सो जाएंगे तो जान बच जाएगी ना? बस सो गए। अली 1 रात सो, पैगंबर ने 1 रात सुलाया, अली 1 रात सोए। ये तो बड़ी मुख्तसर सी तारीख है जिसको कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया। कुरान ने जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, जो कुरान में रिकॉर्डेड नहीं है बाज़ाब्ता है, तो हर चीज उसके अंदर, वो इससे भी ज्यादा है? 3 बरस तक शेब अबी तालिब ने पैगंबर को हटाया, अपने बेटे को सुलाया, पैगंबर को हटाया, अपने बेटों को सुलाया, पैगंबर को हटाया, अपने बेटे को सुलाया। अरे जिस कौम से एक दिन अली का सोना नहीं खपता और समझ में आता, उसका 3 साल सोना तो बड़ा महंगा पड़ेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक साल का अंदाजा नहीं था। अच्छा, अब यहां पर पैगंबर ने सुलाया था, वहां पैगंबर ने नहीं सुलाया था। यहां क्रेडिट जाता है पैगंबर को, पैगंबर ने कहा सो जाओ, पैगंबर ने सुलाया, अली सोए। अजय सुलाने वाले को भी, अजय सोने वालों को भी वहां पैगंबर ने नहीं सुलाया, वहां पैगंबर ने नहीं सुलाया। पैगंबर को हटाया, अली को सुलाया, पैगंबर को हटाया, अपने बेटों को सुलाया। यही तो किया। किसने किया? किसने किया भाई? अबू तालिब ने। तो एक दिन के अमल का असर अगर इतना है, तो अबू तालिब के 3 साल के अमल का असर क्या होगा? इसको कयामत तक ले जाओ। अगर तराजू बना सकते तराजू बनाओ, वरना छोड़ दो, मालिक हकीकी के हाथ में जितना चाहेगा देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वाकई करबला एक दिन का वाकया, बिस्तर रसूल पर सोना शब हिजरत का 1 दिन का वाकया, मगर शेब अबी तालिब में सोना 3 बरस का वाकया। गौर कर रहे हैं? अल्लाह अमल भी लिखता है, असर भी लिखता है। अच्छा काम किया जब भी लिखा, बुरा काम किया जब भी लिखा। मैं फिर बयान कर दूं, उस दिन मजलिस में मिले थे हमारे एक भाई, उन्होंने कहा साहब हम कनाडा में जब आए थे तो 3 आदमी हम लोग बैठे शब आशूर हो रहे थे, कोई मरकज बरकज नहीं था। अब माशाअल्लाह आपकी तवज्जो से, आपकी तवानाइयों से, खुदा की बरकत से, मौला की इनायत से, उसके करम से एक ऐसी जगह बन गई, एक नहीं कई, है ना? तो बनी तो चंद दिन में, ये कब तक रहेगी? ये कब तक रहेगी भाई? आपने कहा हमेशा हमेशा, खुदा आपकी जबान में तासीर दे, मैं आमीन कहता हूं। लेकिन जब तक भी रहे, जब तक भी रहे, जब तक इसमें जो भी शरीक हुआ हो, 2 पैसे से, 4 पैसे से, 10 पैसे से, 1000 रुपए से, 1 रुपए से, $1 से, शरीक तो जरा सा हुआ वो, यानी उसने बैंक में जमा किया
$1000 نکالا نہیں، جمع کر دیا. اب جمع کر دیا تو بڑھتا رہا. سال بھر میں کتنا ہوا، 2 سال میں کتنا ہوا، 4 سال میں کتنا ہوا، 10 سال میں کتنا ہوا، 100 سال میں کتنا ہوا. دیکھنے میں تھا $1 $2 $10 $5 $100، مگر جب قیامت دن حساب ہونے لگا تو نوٹ پر نوٹ نکلنے لگے، اس لیے کہ سب نوٹڈ ہے وہاں. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، سب وہاں نوٹڈ ہے. اسی لیے قبر میں حساب نہیں ہوا. حساب کیسے ہو جائے گا؟ ابھی تو عمل کا سلسلہ جاری ہے بھائی. مولوی نے ایک مجلس پڑھ کے چلا گیا، کتنے لوگ بہکے یا کتنے لوگ رائے راست پر آئے. زبان سے بات تو ہم نے نکال دی، بات نکالنے میں چند وقت لگا، تھوڑا سا، چند گھنٹے چند منٹ، لیکن اس کے اثرات پھیلتے چلے گئے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم لوگ خود ہی نہیں ڈھونڈتے ہیں، خود ہی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہے. بڑا خزانہ ہے ہمارے یہاں، بہت بڑا ذخیرہ ہے. سید رضی نے ایک دن میں جمع کر دیا، امام کے دعاؤں کو چند دنوں میں جمع کر دیا گیا. اب اس کے اثرات دیکھتے چلے جائیے. جیسے جیسے لوگ بیدار ہوتے چلے جائیں گے، علامہ اقبال کو شعر کی تصریح ہوتی چلی جائے گی. یا جوش کا ہے والے بننا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. وہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امامیہ حال ہی میں پہلی دفعہ انہوں نے پڑھا تھا جوش صاحب میں، جہاں میں ہوں جس ممبڑے میں، وہاں مومنین بتاتے ہیں جو بزرگ تھے کہ جب جوش نے یہ مرثیہ کہا تھا، یہ شعر کہا تھا، تو پہلی بار امامیہ حال میں پڑھا تھا انہوں نے، جہاں میں اس وقت امام ہوں دہلی میں، وہاں پڑھا تھا انہوں نے. تو رفتہ رفتہ انسان بیدار ہوگا اور سمجھتا چلا جائے گا. جب تک بیدار نہیں ہوگا نہیں سمجھے گا. خداوند عالم نے سلسلہ قائم کر دیا ہے جس کی چوتھی کڑی کا تذکرہ آ جائے. عصمت کی کڑی میں سے چوتھی کڑی کا تذکرہ. اللہ نے کیسا مرتبہ دیا، کتنا مرتبہ دیا، کس طرح کا مرتبہ دیا، کیسی عظمت و بلندی دی، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. ہاں کچھ آثار ہیں جو نقش چھوڑے ہیں انہوں نے. دیکھیں قربانی پیش کر دینا ایک دن کا کام تھا، وہ ہو گئی قربانی، لیکن 1 سال مسلسل جدوجہد کی ہے سید سجاد نے، ہے نا. اس جگہ بولنا بڑا مشکل تھا جہاں وہ جا کے بولے. امام حسین نے ایک انقلابی ذہن پیدا کر دیا تھا، اس کو آگے بڑھانا تھا، اس کو آگے لے کے جانا تھا. آپ کیا معمولی بات سمجھتے ہیں کہ قیدی بنا ہوا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں نے کہا کہ اس کو تقریر کرنے دو؟ یہ کیسے لوگوں نے کہہ دیا؟ جس شام کے اندر علی کا تعارف صحیح نہیں کرایا گیا تھا، اس شام میں لوگوں نے کیسے فرمائش کی کہ ان کو تقریر کرنے دو؟ اس کا مطلب ایک سرا ملا. کچھ لوگ وہاں تھے جو کہہ رہے تھے بنی ہاشم کی تقریر ہم سنیں گے. اتنے پروپیگنڈے کے بعد بھی کہیں کہیں آثار، کچھ خاکستر میں چنگاریاں رہ گئی تھیں. اس کو ہوا دیجئے، چنگاری شعلہ بن جائے گی. بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ تم میری بے عزتی کو صدا دے کے دیکھتے، تم میری بے عزتی کو صدا دے کے دیکھتے، بجھنے لگی تھی آگ، ہوا دے کے دیکھتے. تو اس کو کچھ چنگاری دینے والا ملے گا کہ نہیں؟ ملا وہاں شام میں علی کو بہت غلط طریقے پر جنمایا گیا تھا، اور سید سجاد نے تقریر وہاں نہیں کی، کوفے میں، شام میں کی، کیپٹل میں. اب دیکھیے امام کی ہیبت، جب تقریر کرنا شروع کی اسے تو اذان کہو اذان کہو اذان کہو. توجہ، امام نے تقریر کرنا شروع کی تو اس نے کہا اذان کہو. بھائی اذان کیوں کہو؟ تم تو قائل ہی نہ تھے، تم تو کہہ رہے تھے وحی نہ نازل ہوئی، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کچھ ہوا، تو اذان کہاں سے آ گئی؟ اذان کہاں سے آ گئی؟ جو خیال یزید نے پیش کیا تھا فوراً اپنے چند لمحے کے خطبے میں امام نے تبدیل کر دیا کہ دیکھو اس کی بات جھوٹی ہے کہ سچی ہے. ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ قرآن آیا نہ وحی آئی، ابھی کہہ رہا ہے اذان کہو.
درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بدل دیا نہیں بدل دیا؟ بات تو یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بات تو یہ تھی کہ کچھ بھی نہیں آیا. یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا. یہ کیسے پلٹ گیا معاملہ؟ اپنا خیال کیسے بدل دیا اس نے؟ اذان کہاں کی چیز ہے؟ جب کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کھیل ہو رہا تھا، تو تم نے اذان کے لیے کیوں کہا؟ وہ تقریر میں ہو کیا رہا تھا؟ کبھی موقع ملے تو فرصت سے تفصیل پڑھیے گا. سید سجاد کی تقریر کا جو نوع نظم ہو گیا ماشاءاللہ، اب تو شعراء نے نظم کر دیا ہے. شروع کا حصہ فضائل محمد و آل محمد، بعد کا حصہ مصائب کا ہے. سید سجاد کی تقریر جو یزید کے سامنے ہے، شروع کا حصہ فضائل کا. ایک قیدی جو چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، مصیبتوں میں جکڑا ہوا، اب وہ فضائل پڑھنے پہ آ گیا، کر کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. آپ نے غور نہیں کیا؟ قیدی منہ چھپاتا ہے، اپنے آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. تو جو ہے نا، قیدی منہ چھپاتا بتاتا نہیں کہ میں کون ہوں. یہ کیسا قیدی جو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں منہ چھپاتا ہے وہ جو ہارا ہوا ہو، جو جیتا ہوا ہے منہ نہیں چھپاتا. وہ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. قیدی اپنا نام تھوڑی بتاتا ہے کہ میں کون ہوں. یہ قیدی کیسا ہے؟ دنیا میں کوئی قیدی جلدی سے بتاتے نہیں کون ہوں. پھنس گیا ہے، جب اس کو مقدمہ چلے گا اور بری ہوگا دیکھا جائے گا، تب وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، صاحب میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے خواہ جیل بھیجا گیا. لیکن یہ قیدی ابھی گرفتار ہے اور کہہ رہا میں کون ہوں، پہچانو مجھے. اس لیے کہ بات اسلام کی ہے، وہ اپنے کو وارث اسلام سمجھ رہا ہے. اب یہی تو موقع ہے کہ بھرے دربار میں جب مجمع بھرا ہوا ہو، بتانا ہے کہ وارث اسلام کون ہے. اب یہ کام شروع ہوا تبلیغ کا. اب یہ حسینیت کا پرچم لہرانا ہے یزید کے دربار میں. تو فرمایا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. وہاں سے شروع کیا، بالکل اوپر سے. میں ان کا بیٹا ہوں جو محمد مصطفیٰ جن پر وحی نازل ہوئی ہے. یہ انکار کر رہا تھا. یہ کیا انکار کرے گا؟ یہ تو ذرا سے بدل گیا. دیکھنا بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا. تقریر شروع کی بدل گیا. وہ کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. اب چلا ناصر اسلام کا بیان، اب چلا معین اسلام کا بیان، اب چلا مددگار اسلام کا بیان، اب چلا شاہ عرب کا بیان، اب چلا شجاع عرب کا بیان. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے لڑا، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں. یہ بتا رہے ہیں، بتا رہے دیکھو وارث کون ہے. تقریر ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد وہ آتا ہے کہ پھر مصائب ہیں. تو دنیا نے دیکھا اب تقریر تو ہو گئی، تقریر کا اثر کیا ہوا؟ ایک ہے عمل اور ایک ہے اثر عمل. تقریر تو ہو گئی، وہ 10 منٹ کی رہی ہو، 15 جتنی بھی دیر بھی رہی ہو گئی وہ. اب اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ خلفشار شروع ہو گیا. اثر یہ ہوا کہ خلفشار شروع ہو گیا اور انہی تقریروں کا اثر تھا، رفتہ رفتہ ہوتا رہا. ایک بڑی اچھی بات کسی نے سید سجاد کے بارے میں کہی ہے کہ دے کر شکست ظلم و ستم کے نظام کو روشن کیا جہاں میں محمد کے نام کو. دے کر شکست ظلم و ستم کے نظام کو روشن کیا جہاں میں محمد کے نام کو. گھبرا کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا، گھبرا کے خود ہی ہٹ گیا. دے کر شکست
ظلم و ستم کے نظام کو، روشن کیا جہان محمد کے نام کو، اور گھبرا کے خود ہی اٹھ گیا بیٹا یزید کا، اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو۔ وہاں پہنچ کے دیکھیں بد دعا بھی کر سکتے تھے، 2 منٹ میں تختہ پلٹ جاتا، لیکن وارث دعا خالق صحیفہ کاملہ جانتا ہے کہ دعا کہاں کرتے ہیں، بد دعا کہاں کرتے ہیں، تقریر کہاں کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر معصوم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے فوراً عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن یہ ہم جلد بازی میں کہیں گے نا کہ دعا کر دینا چاہیے تھی، بد دعا کر دیتے کم وقت جاتا جہنم میں۔ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ دعا کہاں ہے، بد دعا کہاں ہے، تقریر کہاں ہے۔ یہ مقام بد دعا نہیں ہے، مقام بیداری ہے۔ پبلک کو بیدار کرنا ہے، بیدار کرنے کی تقریر چاہیے، تقریر میں بنی ہاشم کی تقریر چاہیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک تو اس کے طاقت نہیں تھی بولنے کی، مگر جب یہ کھڑا ہوا تو تختہ پلٹ دیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ اکبر، ہاں اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے دہرایا اللہ اکبر، تو بات تو وہی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن دوستو دونوں کو کہنے میں فرق تو ہوگا، ایک وہ تھا جو زرخرید مؤذن تھا، جو اللہ اکبر کہہ رہا تھا کہ اللہ بڑا ہے، ایک اللہ کا نمائندہ ہے، دونوں میں فرق تو ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرایا، اور ادھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو وہ تو تھا اپنی جگہ بیٹھا ہوا تخت پر، مؤذن اذان کہہ رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کی تقریر رک جائے، یہ تقریر رکی نہیں۔ ہاں اکثر ہم لوگ بھی جوش میں کہتے ہیں کہ تقریر امام نے روک دی اذان کے لیے، یقیناً اذان کا احترام ہے، ہم لوگ خود روک دیتے ہیں تقریر اگر اذان کی آواز آتی رہتی ہے، اذان کا احترام ہے، مگر یہاں تقریر رکی نہیں۔ غور کیجیے گا اس نقطے پر، یہاں تقریر رکی نہیں، تقریر کا لہجہ بدل گیا، تقریر کا انداز بدل گیا۔ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس نے کہا اللہ اکبر، کہا اللہ اکبر، رکی کہاں؟ ابھی تک لہجہ چل رہا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ ہوں، اور اس نے کہا پھر اذان کا اذان، اس نے اذان شروع کر دی۔ جب اذان شروع کر دی تو اب امام نے تقریر روکی کہاں؟ موقع مل گیا تقریر کو اسی میں ضم کر دینے، ملا دینے کا، اسی میں ملا دینے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے دہرایا۔ اب اس کے بعد جب پیغمبر کا نام آیا تو تقریر رکی تو تھی نہیں، تقریر تو چل رہی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ تقریر اذان کے انداز میں چل رہی تھی، تقریر اعلان پروردگار عالم جسے اعلان کے لکھا تو اس انداز میں چل رہی تھی، تقریر تو چل ہی رہی تھی، بس تقریر جو کنٹینیو تھی اس کو پھر رخ موڑا۔ لیکن مقرر ہوا ہے جب ٹرن لیتا ہے تو مجمع اچھل پڑتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا بھائی، تقریر میں یہی تو ہوتا ہے کہ مقرر جو بولتے بولتے ٹرن لیتا ہے تو مجمع پلٹ جاتا ہے ایک دم سے، وہ مقرر نے ٹرن لیا وہیں سے۔ جب پیغمبر کا نام آیا کھٹ سے اس کی طرف مخاطب ہو گئے، یہ ہوتا تیرے دادا کا نام ہے کہ میرے دادا کا نام ہے۔ یہی کسی نے پوچھا تھا کہ سید سجاد یہ بتاؤ جنگ کربلا جیتی گئی یا ہاری گئی؟ کہ اذان ہونے دو، اگر میرے دادا کا نام ہے تو جنگ کربلا جیتی گئی ہے، اگر عزیز کے دادا کا نام ہے تو جنگ کربلا ہاری گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور میں بتا دوں کہ امام نے توڑا نہیں تھا اذان کو، امام نے کاٹا نہیں تھا اذان کو، امام نے اذان کو زندگی دی۔ اگر نہ دہراتے چپ رہتے تو کہتے یہ تو اذان کے خلاف ہیں، وہ اذان ہو رہی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، منہ بند کیے ہوئے، نہیں دہرایا نہیں، کنٹینیو کیا اس کو۔ تو عمل تھا تھوڑی دیر کا، اس کے بعد اذان آگے نہیں بڑھی، اب اس کے بعد روایت نہیں کہ آگے بڑھی ہو، وہی اذان رک گئی۔ عمل تھا تھوڑی دیر کا،
5 منٹ 7 منٹ جو بھی لگا ہو، جتنی قرأت سے عرب مؤذن نے کہا اذان. اب اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ عمل تھا 5 منٹ کا، مگر تمام گلدستہ اذان پر قیامت تک جو کچھ گونجے گا وہ عمل نہیں ہے، سید سجاد کے عمل کا اثر ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. جانے گرامی عمل کا اثر ہے. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں سمجھیے گا 2 بات ہے اس میں، ایک عمل ہے، ایک عمل کا اثر ہوگا. تبرک دیں گے تو عمل ہوگا، وہ جا کے کھائے گا تو اس کا اثر ہوگا. بچوں کو تبرک کھلایا کیجیے. میں تو مانگ کے کھاتا ہوں، اس لیے کہ جو لے آیا یہاں دے گیا تو امام حسین کے نام پر ہو گیا، وہ امام حسین کا ہو گیا. وہ آپ کچھ بھی لائے، اب تو دے دیا نا مسجد میں، امام بڑے میں دے دیا نا آپ نے، چاہے پیسہ دیں، چاہے بسکٹ دیں، چاہے پاؤ روٹی دیں، چاہے بریانی دیں، کچھ بھی لائیں آپ، سموسہ لائیں، اب آپ کا نہیں ہے وہ، کہ آپ کا ہے تو دے دیا تو دے دیا. کیونکہ طریقہ تو آپ نے انہیں سے سیکھا ہے نا. جب فرزدق نے شیر کہا اور اس کو مصیبت آئی تو امام نے تھیلی بھجوائی، تو فرزدق نے کہا کہ مولا اس لیے تھوڑی میں نے کہا تھا. درہمت یہاں بھجوائے فرزدق کے پاس، تو کہا کہ مولا میں نے اس لیے تھوڑی آپ کی تعریف کی تھی. من وہ جو شعر پڑھا تھا ہشام ابن عبد الملک کے سامنے خانہ کعبہ میں، واقعہ تو مشہور ہے، سنا ہوا ہزاروں دفعہ کا، لیکن یاد ہے کہ واقعہ ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے، مگر جب بھی سنایا جاتا ہے ایمان میں ایک نئی چمک پیدا ہوتی ہے. ایمان میں ایک نئی چمک پیدا ہوتی ہے. لہذا میں تھوڑا سا سناؤں گا. طواف ہو رہا ہے، مجمع ہے، سب کچھ ہے. آج بھی کیا دیر ہوتی ہے، اب تو شہنشاہوں کے لیے گھیرے لگائے جاتے ہیں. اس وقت شاید ہشام ابن عبد الملک کو معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ بھی گھیرا لگواتا. یہ ٹھیک جو سعودی والوں کو آج معلوم ہے، اس کو شاید معلوم نہیں تھا. وہ گیا بھیڑ بھاڑ میں چلا آیا خانہ کعبہ میں، وہ اس کا بوسہ نہیں لے پایا حجر اسود کا، تو آ کے کرسی لگا کے بیٹھ گیا، دیکھنے لگا. اس نے دیکھا کمزور آدمی نکلا اور چلا گیا. جب وہ چلا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے تو تاریخ کا بیان ہے کہ مجمع کائی کی طرح پھٹتا چلا گیا. وہ گیا، اس نے چوم کے چلا آیا. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں. ارے میاں اس شہر میں آپ جب ان کے نام کا عالم نکالتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کس کا عالم ہے. اتنی آپ نے شہرت دی ہے تو ایسا نہیں کہ سید سجاد کوئی اننون آدمی تھے کوئی پہچانتا نہ ہو. تو پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا مجھے نہیں معلوم ہے کون ہے. بس اس میں آپ کے جیسا کوئی جوشیلا بیٹھا ہوا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا. اس کی رگے مداد پھڑکی، اور تاریخ کہتی ہے کہ برجستہ. ہاں فرزدق، دیوبل بھی شاعر ہیں، فرزدق بھی شاعر ہیں، کومت بھی شاعر ہیں. میں نے چھوٹا سا ایک مجموعہ جمع کیا تھا اس پر. وہ شاعر جو شعراء انقلابی کہے جاتے ہیں، 80-25 سال پہلے چھپا بھی تھا وہ توحید رسالے میں. شعراء انقلابی شعراء نہیں جن کی کم سے کم سزا موت ہو، ان کو میں نے منتخب کیا، جو اہل بیت کی شان میں کہتے تھے، اور کم سے کم جو سزا ان کو ملی تو موت ملی. کم سے کم، اس سے کم ان کی سزا ہی نہیں تھی. اب ظالم زیادہ کرے گا بھی کیا، اس سے آگے کرے گا بھی کیا وہ. تو ان میں سے دیول بھی فرزدق بھی ہیں. میں نے تھوڑا سا جمع کیا تھا، وہ اردو میں چھپا تھا آج سے 20 سال پہلے، تقریباً 20-22 سال پہلے. تو اس میں فرزدق بھی ہیں. اچھا ان کا یہ قصیدہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں، اور مدرسوں میں بھی، اس لیے کہ ادب کا شاہکار ہے، عربی ادب لٹریچر کا شاہکار ہے وہ. بس ان کو جوش آیا، انہوں نے کہا پہچانتا نہیں ہے، حاضر الذی تعرف البتا بتاتا ہو، یہ وہ ہے
جس کو بتا کی سرزمین پہچانتی ہے، حل و حرم پہچانتے ہیں. یہ جب بڑھتا ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو حجر اسود چاہتا ہے خود ان کے ہاتھ کا بوسہ لے لے. جی ہم نے تو اردو میں سنایا، جتنے ہماری زبان میں طاقت سے سنایا. جس وقت فرزدق میں پڑھا ہوگا تو قیامت برپا ہو گئی ہوگی. لمبا چوڑا قصیدہ آج بھی موجود ہے عربی زبان میں، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا، نظموں میں ترجمہ کیا، نثروں میں ترجمہ کیا، مختلف رسالے اخبارات چھاپتے رہتے ہیں. مگر اسی شعر پر ذرا غور کر لیجیے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں. یہی پہلا شعر، یہ وہ ہے جس کو بتا کی سرزمین پہچانتی ہے، جس کے نقش قدم کو بتا کی سرزمین پہچانتے کہ کس کے نقش قدم ہیں. یہ ہے نا، ہل و حرم پہچانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں اس کو. انسان جانور سے بلند ہے، اوپر ہے انسان، نیچے ہے جانور، اس کے نیچے ہے نباتات، اس سے نیچے ہے جمادات. پہلا درجہ اوپر انسان کا 1، پھر حیوانات 2، پھر نباتات 3، اور آخر میں آخری درجہ جو ہے وہ جمادات کا ہے. یہ پسترین مخلوق ہے، انسان بلند ترین مخلوق ہے. فرزدق کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ تم سے 3 درجہ نیچے گرا ہوا ہے، مگر یہ پہچانتا ہے، یہ زمین پہچانتی کہ کس کے نقش قدم ہیں. تم تو انسان ہو، اب اپنے آپ کو پہچانو. جو ان کو پہچانے وہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے، جن کو نہ پہچانے انسان ہونے کے بعد بھی کل انعام ہو جاتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. تو تھیلی بھجوائی تھی، تھیلی پیسے کی، اس میں رکھ کے کچھ. امام نے، میں نے مثال کہہ دی تھی کہ ہم جو دے دیتے ہیں یہاں اب وہ ہمارا نہیں ہوتا. یہ تو میں نے بات کہی تھی، بیچ میں یہ بات آ گئی اس فرزدق کی. انہیں کی بات چلے گی ابھی تھوڑی دیر، اور کلیکشن بھی کریں گے ہم لوگ کچھ. لیکن جب دینے کی بات ہے ادھر سے تو ادھر سے بھی کچھ دینے کی بات ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہمارے نوجوان آئیں گے ابھی آپ کے سامنے. تو ہوا کیا کہ امام نے تھیلی بھجوائی. تو فرزدق نے کہا کہ مولا اس لیے تھوڑی کہا تھا ہم نے کہ مجھے پیسہ چاہیے، اس کو آپ رکھ لیجئے. اللہ کریم ابن کریم. اچھا وہ بھی کیسا پرخلوص آدمی. دیکھیے وہاں پر پیسے ویسے دیتے تو کچھ کام نہیں بنتا. وہاں وہ تو سن رہا ہے نا، وہ تو جل رہا ہے اندر سے. وہ پیسے دینے سے تھوڑی زخم پر مرہم لگے گا. ارے گردن خطرے میں ہے، بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے منہ پر ان کی تعریف کر رہے ہیں، گویا اس کو برا کہہ رہے ہیں. اور ابھی ابھی وہ جھٹکے سہ کے آیا ہے، جھٹکے کھا کے آیا ہے. ایک جھٹکا وہاں کھایا تھا اس نے، یہاں جھٹکے میں جھٹکے لگے. یہ 440 وولٹ کا نہیں ہے، یہ کئی ہزار وولٹ کا ہے جھٹکا، جس کو فرزدق کا قصیدہ کہتے ہیں. یہ کئی ہزار وولٹ کا جھٹکا ہے. وہاں کھا گیا تو یہاں بھی کھایا اس نے. جناب فرزدق نے جو ہے وہ کہا مولا اس لیے نہیں کہا تھا میں نے. تو امام نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ہم جو دے دیتے ہیں فرزدق واپس نہیں لیتے. یہی تو سیکھا ہے آپ نے کہ جو دے دیا آپ نے وہ اب آپ کا نہیں ہے. ہاں ہماری مسجد میں ایک صاحب آئے، بڑے نخرے دکھا رہے تھے، لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اپنا طریقہ یہ بنایا کہ سب سے آخر میں میرے پاس آئے. یہ حضور میں نے اپنا طریقہ بنایا ہے کہ پہلے مومنین کو مل جائے پھر ہم کو ملے. صف میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تبرک کو تھوڑا تھوڑا بانٹ رہے تھے. وہ صاحب کسی دوسرے محلے سے آئے ہوئے تھے تو کھڑے ہو کے لگے تقریر کرنے. گئے صاحب کوئی انتظام ہی نہیں ہے، بتائیے کب سے دیر سے بیٹھا ہوا ہوں میں، وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بھی ابھی تک نہیں ملا. میں نے یہاں سلسلہ یہ بنایا ہے کہ میرے پاس تبرک سب سے بعد میں آئے گا.
وہاں سے شروع کرو، ایسے لاؤ ایسے لاؤ ایسے لاؤ ایسے لاؤ، پھر میں وہاں کونے میں بیٹھا ہوں، میرے پاس لانا، تاکہ مومنین کو پہلے ملے اور کسی کو شکوا نہ ہو۔ یہ میں نے طریقہ بنایا، وہ چل رہا الحمدللہ آپ کی دعا سے، اور مولا کا کرم ہے کہ جو بھی تبرک ایسا آیا، کبھی کبھی جمعے میں، کبھی کبھی اور موقع وجہ سے آپ کے ہوتا ہے، ویسے ہمارے بھی ہوتا ہے، جو بھی جس کے بھی ساتھ میں ہے، تو آخر میں وہ بیچ میں بیٹھا تھا کہ اس تک نہیں پہنچا، بگڑ گیا کہ صاحب ٹھیک کب سے دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھیا یہ روٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی کے بیٹے بیٹی کی شادی نہیں ہے کہ کھانا نہیں ملا تو روٹ جائیں گے آپ، یہ مولا کا تبرک ہے، یہ جو دے گیا مسجد میں اس کا نہیں رہ گیا، روٹنا ہو تو گھر جائیے، لینا ہو تو یہاں بیٹھیے۔ تو جو دے دیتے ہیں ہم وہ لیتے نہیں ہیں، یہ مولا نے فرمایا۔ اور واقعی دل سے ان سے مانگ کے تو دیکھیے، اگر اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں تو توسل میں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت و اکرام، اس میں کسی کو شک ہے؟ یہ صفت جو ہم بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نزدیک صاحب اکرام، صاحب عزت، صاحب آبرو، یہ تھوڑی کہتے کہ اے اللہ، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ یا وجیہن عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک وجیہ، صاحب عزت، صاحب اکرام، صاحب انعام، اشفع لنا عند اللہ، ہماری شفاعت کر دی اللہ کے یہاں۔ وہ اتنی سی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، نہ خدا کہتے ہیں، نہ رسول کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں۔ کسی بچے سے جگہ پہ پوچھ لیجئے کہ امام حسین کون تھے، زین العابدین کون تھے، کسی شیعہ بچے سے سوتے میں بھی جگہ پہ پوچھ لیجئے اٹھا کے کون تھے، تو کوئی نہیں کہے گا اللہ میاں تھے، کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا بھائی۔ یہ تو آیت اللہ خمینی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ہمارے اوپر الزام دینے والوں، کسی شیعہ بچے کو سوتے جگہ پہ پوچھو کہ حسین کون تھے، تو کہے گا امام حسین امام تھے، خدا الگ ہے، امام الگ ہے، نبی الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے، ہم پہچانتے ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ، یا اللہ کے نزدیک صاحب کرامت، صاحب عزت، صاحب مکرمت، صاحب بلندی، ہماری بات اللہ سے کہہ دیجئے، تو مانگ کے تو دیکھیے، تڑپ ہونی چاہیے دوستو۔ امام چلے جا رہے ہیں حج میں اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے کہا کچھ سامان وامان آپ کے پاس نہیں ہے، جا رہے ہیں حج میں، عجیب معرفت کا جواب ہے، آپ ایسا کیجئے گا نہیں، اگر معرفت ہو جائے تو کیجئے گا، اگر عرفان حاصل ہوگا نہ کیجئے گا نہیں، میں جو سنا رہا ہوں۔ خالی آج چلے جا رہے ہیں، کہا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، کچھ ہے نہیں آپ کے پاس، چوتھے امام کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے لے کے تھوڑی جاتا ہے، میں مفتی صاحب کیا چائے لے کے آؤں گا وہاں سے تھرمس بھر کے، چائے وہ خود پلاتے ہیں روزانہ۔ یہ کیا آپ کے یہاں بھی اگر ہوگا تو آپ بھی خوش ہوں گے ایسے ہی، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اور ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کیا فرمایا؟ ہاں جانا بھی چاہیے۔ جب مہمان جاتا ہے آدمی تو واقعی لے کے نہیں جاتا ہے کچھ، کہا میں اللہ کا مہمان ہوں، مہمان اس کے گھر جا رہا ہوں تو لے کے جاؤں گا یار، کہنے حضور پھر بھی کچھ ذات راہ تو کچھ ہوتا ہی ہے۔ تو امام نے فرمایا زادی تقوایا راحلتی رجلایا قصدی مولایا، میرے زاد راہ جو ہے، زاد راہ تقوی ہے، زاد سفر ہمارا تقوی ہے، وہ راحلتی رجلایا، اور میرا راحلہ سواری میری، میرے پیر ہے، وہ قصدی مولایا، اور قصد مولا کا ہے۔ یہ ہے زین العابدین۔ گئے 2 منٹ آپ کو اسٹاپ کرتا ہوں میں تاکہ کچھ تھوڑا سا کلیکشن ہو جائے، پھر ادھر سے بھی ابھی کلیکشن سنا رہا ہوں کچھ اپنے، صلوات پڑھ جائے محمد والے کلیکٹر شیر۔ درود پڑھتے جائے اور اسی میں ہو جائے گا سب، کوئی مسئلہ نہیں، درود پڑھتے جائیں گے سب ہو جائے گا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چاہنے والا ہر سال امام کے پاس آتا تھا، وہ چلا جاتا تھا، تو زوجہ نے کہا کہ آپ جاتے ہیں کچھ دیتے بھی ہیں امام. دیکھیے ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ اگر کھا کے بیٹا گھر نہ جائے تو ماں پیٹ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا تو نہیں، بیوی جیب دیکھتی ہے. ہمیں کہتے ہیں بزرگ لوگ کہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا بھوکا تو نہیں ہے، بیٹا کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن گھر میں جب پہنچے گا تو ماں پیٹ دیکھتی ہے کہ بیٹا میرا بھوکا تو نہیں ہے، اور بیوی جیب دیکھتی ہے. اس نے کہا کہ امام کیا جاتے ہو کچھ دیتے ہوتے ہیں؟ ارے کیا بات کہہ رہی ہے، امام سن لیں گے تو. میں اس لیے تھوڑی جاتا ہوں، زیارت کے لیے جاتا ہوں. تو اس سال بھی آئے وہ امام کے مہمان ہوئے، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اللہ اللہ ہاتھ دھونے کے لیے تشت نیچے رکھا ہوا ہے. اس سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مطلب پانی کا پانی نہیں، غور سے دیکھو یہ پانی نہیں ہے، یہ سب سفید موتی ہیں. اب جو اس نے دیکھا تشت بھرا ہوا موتیوں سے، تشت بھرا ہوا موتیوں سے. پھر دیکھو یہ فلاں موتی، یہ فلاں پتھر قیمتی. ہاتھ دھوتے گئے اور ہاتھ کا دھون پتھر قیمتی موتیوں میں، قیمتی پتھروں میں تبدیل ہوتا چلا گیا. یہ صاحب اعجاز کے فرزند، صاحب اعجاز کے پوتے، یہ اسی کے بیٹے ہیں کہ جب فضا نے کہا تھا کہ بیوی میں کچھ علم کیمیا جانتی ہوں تو میں کچھ کر دوں، کہ فضا ذرا ادھر دیکھو تو جس کی طرف اشارہ کیا تو وہ چیز سونے کی نظر آنے لگی ہے نا. یہ اسی کا بیٹا ہے. بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ ایسے دنیا ہو میسر زعم باطل ہی صحیح ہے تو یہ لگتی ہوئی بات، زعم باطل ہی صحیح ہے تو یہ لگتی ہوئی بات، ایسے دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی نہیں. زعم باطل ہی صحیح ہے تو یہ لگتی ہوئی بات، ایسے دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی نہیں. ہاں مگر سید سجاد نے ثابت یہ کیا مال و زر ہاتھ کے دھون کے سوا کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ماتندرو ایسا صاحب اعجاز ہونے کے بعد بھی وہ رکا ہوا ہے مشیت کو دیکھ کے. ظلم کہتا ہے کرو زمانہ جل جائے، ظلم کہتا ہے کرو زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں. ظلم تو اتنا ہوا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے. اللہ اللہ. گرمی کا زمانہ، رسیوں میں نہیں جکڑا گیا تھا، امام کو رسیوں میں نہیں جکڑا گیا تھا. گڑا بار توق، وہ گڑا بار خالی نہیں، روایتیں کہتی خاردار توق، جس میں گردن ہلا نہ سکے بیمار. میرا مولا، میرا آقا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے آقا پر. ظلم کی انتہا ہو گئی. ظلم کہتا تھا کرو زمانہ جل جائے، صبر کہتا تھا نہیں نہیں سید سجاد نہیں. کیا کیفیت ہے اس کے اندر. ہاتھ بدعا کے لیے نہیں اٹھائے، ورنہ کون سا ایسا موقع ہے جو بدعا کا نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی ظلم چھوٹا نہیں ہے. ایک جوان بھائی دیکھ رہا ہے کہ میری بہن اونٹ کی پشت پر بیٹھ نہیں پا رہی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا
کہ بھائی کے پاس بیٹھا دیتے, پھوپھی کے پاس بیٹھا دیتے, ماں کے پاس بیٹھا دیتے. تو ایسے ہی سجاد نے دیکھا کس کا غم ہے یہ, سالار قافلہ تو وہی ہیں, یہ غم کس کا ہے؟ میری بہن اکیلے اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ڈر رہی ہے گر پڑے گی, میں کس کلیجے سے پڑھوں اور کیسے سنیں گے آپ؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم کربلا کے, غم حسین کے. امام حسین نے فرمایا تھا انا قتیل العبرہ, میں کشتہ گریا ہوں, مجھے رولا رولا کے مارا ہے. یہ میرے آقا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ ایک ہی دن آپ کو ایک ہی دن رلایا, لیکن میرا بیمار امام پورا سال. اور آقا آپ روئے, کوئی کوڑا مارنے والا نہیں تھا, کوئی نیزہ چبھانے والا نہیں تھا, مگر جب بیمار ہوتا تھا تو درے لے کے بڑھتے تھے لوگ. بھائی نے کیسے دیکھا کہ بہن کو جکڑ کے اونٹ کی پشت باندھ ڈالا گیا. گردن جھکی تو جھکی رہی, گردن اٹھ نہیں رہی ہے سید سجاد کی, لیکن سامنے نامحرموں کا مجمع ہے اور بے پردہ علی کی بیٹیاں ہیں. غیرت دار امام کیسے سر اٹھائے؟ ہاں, قدرت کی طرف سے کچھ انتظام ہوا, اور وہ انتظام یہ تھا کہ راستے بھر حسین کا سر تلاوت قرآن مجید کرتا رہا. یہ تو بتانا ہے کہ ہم وارث قرآن ہیں, لیکن یہ بھی مقصود ہے کہ یہ تماشا دیکھنے والوں, ارے ادھر نہ دیکھو, علی کی بیٹیاں ہیں, وہ دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو. دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو, ادھر نہ دیکھنا علی کی بیٹیاں ہیں, وہ ادھر نہ دیکھنا خاندان پیغمبر ہے, مجھے دیکھو مجھے. حسین کا سر نوکے نیزہ پہ تلاوت کرتا جا رہا ہے, تمام سرائے شہداء ہیں, مگر ایک سر نیزے پر نہیں ہے, نہ نیزے پر ہے نہ اس سر کی آنکھیں کھلی ہیں. آپ سمجھ گئے, وہ ہمارا آقا ہمارا مولا علمدار کربلا. یہ آقا آپ نے سر بند کر لیا, آپ شہید ہو گئے, شہید زندہ یقیناً ہے, مگر ذرا زین العابدین کی دل کا حال پوچھیں, کیسے کارواں میں گزر رہے ہیں, کوفے سے کیسے گزرے. اجرکم علی اللہ. بھائی نے کیسے دیکھا اس منظر کو جب سکینہ کا جنازہ لا کے رکھ دیا گیا, سید سجاد ہیں اور بیوی کا جنازہ ہے. اللہ اللہ, کیسے وہ منظر دیکھا. کہتے ہیں کہ جب غسل دینے کے لیے سکینہ کا لباس ہٹایا جا رہا تھا تو اذیتوں کی وجہ سے زخم منضمل نہیں ہوا, لباس جسم سے چپکا ہوا تھا. یہ منظر کس نے دیکھا؟ زینب نے دیکھا, سید سجاد نے دیکھا. کربلا کربلا کربلا. اللہ اللہ, بڑی اچھی بات کہی تھی وامق جونپوری نے کہ حسین شہید ہوتے تھے شبیر ہر شہید کے ساتھ, شہید ہوتے تھے شبیر ہر شہید کے ساتھ. یہ کربلا تو عبارت ہے کربلاؤں سے, یہ کربلا تو عبارت ہے کربلاؤں سے. اے میرے آقا, آپ کئی کربلا سے گزر گئے, ایک دن میں سید سجاد ہر روز کربلا سے گزرتے رہے, کبھی کرب ہے کبھی بلا ہے. اجرکم اللہ. اور ایک دن وہ بھی آیا دوستو, تابوت اٹھانے والوں خوش نصیب ہو, شبیہ تابوت بنانے والوں خوش نصیب ہو. خدا تمہارے ہاتھوں میں مزید توانائی عنایت فرمائے, دلوں میں حوصلہ عنایت فرمائے, عدالت کو فروغ دو فروغ دو فروغ دو.
ایک ہے اعضا، ایک ہے فروغ اعضا. علم فروغ اعضا کی چیز ہے، تابوت فروغ اعضا کی چیز ہے، گریہ فروغ اعضا کی چیز ہے، جلوس ماتم فروغ اعضا کی چیز ہے. اللہ اللہ. ایک دن وہ آیا کہ پورا خاندان بھرا ہوا ہے، سید سجاد بھی چلے گئے دنیا سے، وہ زہر دغا سے گئے. ہم نے کہا کوئی نہیں ہے ایسا اماموں میں سے جو اپنی موت سے مرا ہو، یا تلوار سے شہید ہوا ہے یا زہر سے شہید ہوا ہے. اللہ اللہ. جب سید سجاد دنیا سے چلے گئے، میں ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کا، وہی مصائب ہے اور اختتام بھی ہے. سنیے. امام فرماتے کہ جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا تو جیسے غسل دیتے وقت علی چیخ کر روئے تھے، جناب معصومہ کو اللہ اللہ ایسے ہی گریا امام سے بلند ہوا. کسی نے پوچھا کہ بابا کو غسل دے رہے تھے کیوں روئے آپ؟ کیا پوچھا تم نے؟ کیسے پوچھ لیا تم نے؟ دل پر تیر چل گیا، کلیجہ شق ہو گیا میرا. اگر بابا ہوتے تو نہ بتاتا. میں نے جب پشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پشت پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، پشت پر نشانات پڑے ہوئے ہیں. غسل دیتے ہوئے امام محمد باقر نے دیکھا. میں سمجھا کہ بڑے درے کھائے تھے امام نے، شاید وہ نشانات ممکن ہے وہ نشانات بھی رہے ہوں، مگر امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا کے پشت پر گھٹوں کے نشان دیکھے. یہ گھٹے کیسے تھے؟ رات کے اندھیرے میں بوریاں بھر کے غریبوں تک پہنچاتے تھے. اس علی کا واقعہ سن کے مدینے کا علی یاد آ گیا، مدینے کا علی آ گیا یاد. حسنین جنازہ لے کے دفن کر کے جب واپس پلٹ رہے تھے تو ایک کھڈر میں دیکھا ایک نابینا شخص رو رہا ہے، ایک نابینا شخص رو رہا ہے. اس کے پاس پہنچے، جانے کے بعد کبھی رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، میں تو نابینا ہوں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں. تو پھر یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کہ کوئی ایک شخص آتا تھا اور مجھے کھانا دے جاتا تھا، پانی پلا جاتا تھا. 1 منٹ اور ٹھہر جاؤ دوستو، سن لو، مسائل تمام ہو رہا ہے. پانی پلا جاتا تھا، کھانا کھلا جاتا تھا، میں تو نابینا ہوں. آج تیسرا دن ہے کہ وہ نہیں آیا، نہ جانے اس کی طبیعت خراب ہے یا کیا مصیبت اس پہ پڑ گئی. تو نے اسے کبھی پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہ میں نے ہمیشہ پوچھا، مگر وہ کہتا تھا کہ فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اور یہ پوچھنے والے تم کیا پوچھ رہے؟ تمہاری آواز اس سے ملتی ہے. حسن نے ماتم کرنا شروع کیا، ارے بھائی وہ میرے بابا تھے، اے علی آپ دنیا سے گئے، کتنے یتیم تڑپتے رہے. سید سجاد دنیا سے گئے، روٹیاں پہنچاتے تھے، گھروں میں فاقے ہونے لگے. ہائے میرا امام دنیا سے چلا گیا. کربلا کا داغ لیے، سکینہ کا داغ لیے، 72 کا داغ سینے میں لیے. مولا آپ نے بابا کا جنازہ تو اٹھایا، لیکن ہائے میرا حسین کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا. جوان بیٹا زندہ تھا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ماتم. عابد غریب کا سونا چار مر گیا. عابد غریب کا سونا چار مر گیا. عابد غریب کا سونا چار مر گیا. سادہ خاک اڑائے کے سردار مر گیا. سادہ خاک اڑائے کے سردار مر گیا. عابد غریب کا سونا چار مر گیا. ضائع رہا سر پن چوتھے امام کا.
سایہ رہا سروں پہ نہ چوتھے امام کا ذرا کی جاؤ حسین کا دلدار مر گیا ذرا کی جاؤ حسین کا دلدار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں وہ سار بانے عطرت عطار مر گیا وہ سار بانے عطرت عطار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا شمع مزار پنجے تن پاک بجھ گئی شمع مزار پنجے تن پاک بجھ گئی سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا بن باپ کا لائن باقر کو کر دیا بن باپ کے لائن باقر کو کر دیا چوتھا وسیع احمد مختار مر گیا چوتھا وسیع احمد مختار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں وہ سار بانے عطرت عطار مر گیا وہ سار بانے عطرت عطار مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ شاہدی کا زادار مر گیا وہ شاہدی کا زادار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا عابد غریب کا سونا چار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا سمے مزار پنجے تن پاک بجھ گئی شمع مزار پنجے تن پاک بجھ گئی سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا عابد غریب کا سونا مر گیا پیچھے بند کر Hussein.
Hussein, Ya 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 Hussein. ہے طوق گرازے بے گلو پاؤں میں زنجیر 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 ہے طوق گرازے بے گلو سجاد کی لکھی گئی سجاد کی لکھی گئی ہے عشقوں سے تقدیر ہے طوق گرازے بے گلو پاؤں میں زنجیر ہے طوق گرازے بے گلو سجاد کی لکھی گئی سجاد کی لکھی گئی ہے عشقوں سے تقدیر ہے طوق گرازے بے گلو ہے طوق گرازے بے گلو ماں بہن پھوپھی ساتھ ہیں دے مت ناؤ چادر ماں بہن پھوپھی ساتھ ہیں دے مت ناؤ چادر بیمار بنا جاتا ہے بیمار بنا جاتا ہے خود درد کی تصویر ہے طوق گرازے بے گلو پاؤں میں زنجیر سجاد کی لکھی گئی سجاد کی لکھی گئی ہے عشقوں سے تقدیر ہے طوق گرازے بے گلو ہے طوق گرازے بے گلو زنجیروں میں جھکڑے ہوئے زندہ میں کھڑے ہیں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے زندہ میں کھڑے ہیں اور ہاتھوں پہ سجاد کے اور ہاتھوں پہ
سجاد کے ہیں لاشائیں ہمشیر ہیں طوق گراں زیب گلو اور ہاتھوں پہ سجاد کے اور ہاتھوں پہ سجاد کے ہیں لاشائیں ہمشیر ہیں طوق گراں زیب گلو پاؤں میں زنجیر ہے طوق گراں زیب گلو خود رونے لگے پھوٹ کے جا پاؤں کے چھالے خود رونے لگے پھوٹ کے جا پاؤں کے چھالے عالم و مصائب کی لکھی عالم و مصائب کی لکھی صحران تحریر ہے طوق گراں زیب گلو پاؤں میں زنجیر ہے طوق گراں سجاد کی لکھی گئی سجاد کی لکھی گئی ہے عشقوں سے تقدیر ہے طوق گراں زیب گلو ہے طوق گراں زیب گلو بیمار کے چل چل کے قدم سوجھ گئے تھے بیمار کے چل چل کے قدم سوجھ گئے تھے اس بات سے تنگار ہوا اس بات سے تنگار ہوا ہر کائے زنجیر ہے طوق گراں زیب گلو پاؤں میں زنجیر ہے طوق گراں زیب گلو سجاد کی لکھی گئی سجاد کی لکھی گئی ہے عشقوں سے تقدیر ہے طوق گراں زیب گلو ہے طوق گراں زیب گلو زنجیر کی جھنکار میں نوحے کی صدا تھی زنجیر کی جھنکار میں نوحے کی صدا تھی مصروف بکا نوحے سے مصروف بکا نوحے سے تھی زینب دلگیر ہے طوق گراں زیب گلو سجاد کی لکھی گئی سجاد کی لکھی گئی ہے عشقوں سے تقدیر ہے طوق گراں زیب گلو ہے طوق گراں زیب اس کوفے میں سجاد تھے پابند مسلسل اس کوفے میں سجاد تھے پابند مسلسل وہ کوفہ جو مولا کی ہوا وہ کوفہ جو مولا کی ہوا کرتا تھا جاگیر ہے طوق گراں زیب گلو پاؤں میں زنجیر سجاد
کی لکھی گئی، سجاد کی لکھی گئی ہے اشکوں سے تقدیر، ہے توقع گراں زیب گلو، ہے توقع گراں زیب گلو، ریحان داجر رسالت کی ایسے، ریحان داجر رسالت کی ایسے، ایک فرض سمجھ کر کیا، ایک فرض سمجھ کر کیا، ہر لوہے کو تحریر، ہے توقع گراں زیب گلو، پاؤں میں زنجیر، متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والقدوة الوسطى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله انی بکم مؤمن وبإیابکم موحن بشرائع دینی وخواتین عملی، وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلى ظاہرکم وعلى باطنکم۔ زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ،
السلام علیک یا ابن نبی اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین والسلام علیک یا ابن الحسین الشہید السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ. زیارت سائر شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداءہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح الامین. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم. زیارت حضرت امام علی رضا علیہ السلام. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس. السلام علیک ایہا المدفون بأرض طوس. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیک یا سلطان العرب والعجم. السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت حضرت صاحب الزمان علیہ السلام. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا مظہر الایمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ